أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں، پیارے بھائیوں، گفتگو ہماری یہ چل رہی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہود یعنی جوئس اور نصارہ یعنی کرسچن ایسے الٹے سیدھے سوال کرتے تھے جو نہیں کرنے چاہیے۔ یہ کہتے کہ کتاب تھوڑی تھوڑی لا رہے ہیں، ایسی کتاب لا کے دے دو ہمیں، ایسی کتاب ہاتھ میں ہی لے آؤ، وہ یہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو قوم ہے یہود کی، جس کو جوئس کہتے ہیں، یہ آج سے ایسی نہیں ہے، وہ تو پہلے دن سے ہی ایسی نکمی رہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جیسا پیغمبر، اتنا جلیل القدر پیغمبر، صرف پیغمبر نہیں بلکہ بہت بڑے حاکم اور لیڈر تھے اپنی قوم کے۔ نبی تو تھے ہی لیکن قوم کے لیڈر بھی تھے۔ اس کے باوجود ان سے الٹے سیدھے سوال کیے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کتاب لے کر آئے تھے، کہا ہم کیا دیکھ، ہم تو اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں اللہ دکھا دو، اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اللہ کو تو مانیں گے۔ ایسا سوال انہوں نے کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ان کی نالائکیوں کی وجہ سے ہی ہم نے ان کو پکڑا تھا۔ پھر کیا کیا موسیٰ علیہ السلام؟ تورات یہ کتاب لینے گئے، ادھر یہ بچھڑے کی پوجا کرنے لگ گئے۔ جیسے میں نے کہا تھا لاسٹ مرتبہ، یہ تو قرآن مجید میں موجود ہے 9ویں سپارے میں، کہ ان لوگوں نے جو زیورات تھے ان زیورات کا بچھڑا بنایا تھا، اور بچھڑے میں جبرائیل علیہ السلام کی پاؤں کی جو مٹی تھی وہ ڈال دی، اس میں کھڑ 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 کی آواز ہونے لگی۔ بھائی ہوا ایسے کوئی بند ہوتا ہے ایسا پائپ، تو یہاں سے ہوا جائے گی اور ایسے گزرے گی تو کچھ نہ کچھ تو آواز ہوگی۔ تو اس بچھڑے میں بھی آگے سے کچھ ہوا نکلتی پیچھے جاتی تھی تو کچھ آواز اٹھ کر دیکھو یہ تمہارا خدا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام خاموں کا وہاں گئے طور کے اوپر، یہی تو خدا ہے۔ اس طرح سے بنی اسرائیل کو بہکایا تھا۔ اس کا نام بھی موسیٰ ہی تھا، جس کو سامری کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو یہ تسلی دے رہے ہیں کہ گھبراؤ مت۔ آخر ہوا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام تو غالب ہی رہے، ان کی قوم نے کتنا بھی ستایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت ستایا، حضور پر بھی بہت اعتراض کرتے رہے، سوال کرتے تھے، لیکن ہوا کیا؟ مدینے کے آزو بازو سے نکال دیا گیا یہودیوں کو۔ اس زمانے 1400 سال پہلے کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ،
ہم نے ان کے اوپر کوہ طور کو بلند کیا ان کے عہد کے لیے. پورا پہاڑ اٹھا لیا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر. واقعہ یہ ہوا، صاحب روح البیان نقل کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب تورات لے کر آئے تو انہوں نے تورات میں دیکھا کہ یہ حکم ہے، توبہ کا یہ حکم ہے، نماز کا یہ حکم ہے، اتنی نماز پڑھنے کی ہے. تو یہ سارے کون کرے گا یہ سب کام؟ یہ تو بہت مشکل کام. تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جب یہ تکلیف والے کاموں کو دیکھا کتاب کے اندر تو ان پر بھاری گزرا اور کہا کہ نہیں، ہم تو اس کو قبول نہیں کرتے، ہم اس کو نہیں مانیں گے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جبرائیل علیہ السلام کو کہ اٹھاؤ. اللہ تعالیٰ نے پہاڑ اٹھایا، ایسے پورا پہاڑ. جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، جبرائیل نے اٹھایا. اب اللہ تعالیٰ نے کتنی طاقت دی جبرائیل علیہ السلام کو کہ ایک بار ایسے مارے پوری دنیا سے پلٹ دیا. اتنی طاقت اللہ نے ایک فرشتے کو دی ہے، اتنی بڑی طاقت. میں اور آپ کیا ہے؟ کبھی کبھی میں جاتا ہوں ایسے تو روز پہ دیکھتا ہوں کہ اللہ اگر ہمیں برباد کرنا چاہے تو یہ تار گر جائے تو کون ہمیں بچا سکتا ہے؟ کون بچ سکتا ہے؟ کون اللہ کی طاقت سے نکل سکتا ہے؟ ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ ہم انڈر دا کنٹرول آف گاڈ، اللہ المائٹی، اللہ کے اندر کنٹرول ہے. ہم کچھ بھی کریں اس کو یاد رکھو کہ وہ یا راضی ہوگا یا کہ ناراض ہوگا، وہ خوش ہوگا یا ناخوش ہوگا، یہ ہمیشہ یاد رکھو. تو ان لوگوں نے یہ کیا تو فرشتے نے اٹھایا پہاڑ. کہ کیسا ہے، مانو گے کہ نہیں؟ تو کیا مانیں گے؟ مانیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھایا اور ایسا کر دیا جیسے کہ چھتری ہوتی ہے نا، چھاتا سائے کی طرف، ایسا ہو گیا. یہاں تک کہ انہوں نے جب قبول کیا کہ نہیں ہم مانیں گے، کریں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا اچھا رہنے دو. اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ. یہاں سے یہودیوں کی جہالت اور غلط باتوں پر اڑنے کی جو ان کی عادتیں تھی اس کو بیان کر رہے ہیں. اسی لیے ہم نے سنا ہے وہاں تک یہودی جب نماز پڑھتے ہیں تو ایک طرف ایسے کرتے ہیں، سر ایسے سر کرتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ کہیں پہاڑ گر تو نہیں جائے گا، کیونکہ جو گرے تھے سجدے میں وہاں پر تو ایسے ہی دیکھ رہے تھے پہاڑ کو ٹیڑھے ہو. تو آج بھی ویسے ہی عبادت کرتے ہیں وہ لوگ. خیر، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے جو عہد لیا تھا، کیا عہد لیا تھا؟ امام رازی نے اس میں کئی اقوال لکھے ہیں. ایک عہد تو یہ تھا کہ وہ دین سے ہٹیں گے نہیں، واپس نہیں جائیں گے، لوٹیں گے نہیں، دین سے دوسری طرف نہیں گھومیں گے، بس یعنی گمراہی کی طرف نہیں جائیں گے. لیکن وہ ایسا کیا اور گمراہی کی طرف جانے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اٹھایا پہاڑ کو. دوسرا قول یہ لکھا ہے کہ تورات کی شریعت کو قبول کرنے سے انکار کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے پھر پہاڑ اٹھایا تھا یہاں تک کہ قبول کر دیا. تیسرا قول یہ ہے کہ ان لوگوں نے جب عہد لیا اس بات کے اوپر کہ وہ دین سے رجوع کا ارادہ کرتے، اگر رجوع کا ارادہ کریں گے، اگر دین سے ہٹیں گے تو اللہ ان کو عذاب دے گا، یہ عہد لیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. پھر بھی انہوں نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو اٹھایا اور وہ سزا کا ارادہ کیا. جب انہوں نے دین کو اس طرح سے چھوڑنے اور اس طرح سے کیا، واپس آ گئے تو پہاڑ کو ہٹا لیا. یہ مختلف اقوال ہے، مختلف عہد لیے گئے تھے. اچھا، یہاں پر امام راضی نے کہا ہے کہ کل 6 برائیاں ان لوگوں کی تھی، اس کو نقل کیا ہے یہودیوں کی، جو اس کی جو 6 برائیاں تھی اللہ کے ساتھ، اللہ کے نبی کے ساتھ کی تھی. دوسری بات وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور ہم نے ان سے کہا تھا کہ دروازے سے داخل ہونا سجدہ کرتے ہوئے، جھکتے ہوئے جانا. ہم نے ان کو کہا تھا کہ جھک کے جانا، لیکن وہ تو ایسا کر کے گئے یا سورین کے بل گئے ایسے گھسیٹتے ہوئے. اب کہاں پہ داخل ہونے کا مسئلہ تھا؟ بعض مفسرین نے لکھا کہ یوشع بن نون علیہ السلام کے زمانے کے اندر ایک بستی میں ان کو جانے کا حکم دیا تھا. یہ کہا تھا کہ جھک کر جانا، لیکن انہوں نے الٹا کیا، جھک کر نہیں گئے، ایسے گھسیٹتے گھسیٹتے گئے، سر اٹھا کے گئے. وہ شہر کیا تھا؟ بعضوں نے کہا کہ وہ شہر اریحا تھا.
بعضوں نے کہا کہ وہ ایلا نام کا شہر تھا. اگر اریحا یا ایلا ہے تو وہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہو سکتا ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ یہود مسجد اقصی میں داخل نہیں ہو سکتے تھے، یروشلم میں نہیں جا سکے تھے وہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں. یوشع بن نون علیہ السلام کے زمانے میں وہ گئے تھے. تو اگر وہ قبہ مراد لیتے ہیں، شہر سے مراد جس کی طرف دیکھ کر نماز پڑھتے ہیں وہ لوگ، یہودی لوگوں کا قبلہ وہی ہے، مسجد اقصی کی طرف وہ لوگ رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں. ہم لوگ مکۃ المکرمہ کی طرف کر کے پڑھتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدنی زندگی میں شروع کے 17 یا 16 منتھس یروشلم کی طرف اللہ کا حکم تھا اسے ادھر پڑھی، بعد میں مکہ کی طرف پڑھی. تو مسجد اقصی بھی ہمارے نزدیک بہت قیمتی چیز ہے. یروشلم جو ہے وہاں نبیوں کی قبریں ہیں، بہت سارے نبیوں کی، وہ جو علاقہ ہے سارے نبیوں کا علاقہ ہے. خیر، تو شہر چاہے اریحا ہو، ایلا ہو یا قبہ ہو، ان لوگوں کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ لوگ اس شہر میں جاؤ تو جھکتے ہوئے جانا. لفظ آیا ہے سجدہ کرتے ہوئے. تو اب سجدہ کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ جیسے ہم سجدہ کرتے ہیں نماز میں، بلکہ جھک کر جانا. تو ان لوگوں نے الٹا کیا. وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، ہم نے ان سے کہا تھا کہ دروازے سے جھکتے ہوئے داخل ہونا. وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، اور ہم نے ان سے کہا تھا کہ سنیچر کے معاملے میں زیادتی مت کرنا. سنیچر، سیٹرڈے، مچھلی والے کہیں گے کہ ہماری بات آ گئی. سیٹرڈے یہودی لوگوں کا ایک امتحان یہ بھی تھا کہ ان کو سیٹرڈے کو فشنگ کا منع تھا. کیا سیٹرڈے کو فشنگ نہیں کر سکتے تھے، ان کو حکم تھا کہ نہیں کرنے کا سیٹرڈے. لیکن وہ شرارت کرتے تھے. کیا شرارت؟ اللہ تعالیٰ کی آزمائش جب ہوتی ہے نا تو سارے اسباب اللہ لگا دیتا ہے آزمائش میں. سنڈے، منڈے، ٹیوزڈے، وینسڈے، تھرسڈے، فرائیڈے اتنی مچھلیاں نہیں آتی تھی، بہت کم آتی تھی. سیٹرڈے کو بہت زیادہ آتی تھی. تو یہ کیا کرتے؟ سنڈے ہی کو جال ڈال دیتے تھے، سنڈے ہی کو جال ڈال دیتے اور منڈے، سیٹرڈے نہیں، فرائیڈے کو ڈال دیتے تھے جال اور سنڈے کو نکالتے تھے. اور جو پھنسی ہوئی ہے وہ تو زیادہ ملے گی سنڈے. یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کھیل کھیلتے تھے. اور بعضوں نے یہ بھی کہا ہے کہ انہوں نے ایسے ہوز بنا رکھے تھے، وہ سیٹرڈے کو کھول دیتے تھے اور بند کر دیتے تھے پھر سنڈے کو. اب کیونکہ ادھر پھنس گئی ہے مچھلیاں، وہ کہاں نکلے گی باہر؟ ایک ہوز کے اندر آ گئی، وہ تو آ گئی. تو ان کو کہا تھا کہ سیٹرڈے کے معاملے میں زیادتی مت کرنا، لیکن انہوں نے زیادتی کی. وہ ایسے چپ چاپ مچھلیاں مارتے تھے اور اس طرح کی گڑبڑ کرتے تھے. علماء کرام نے لکھا ہے، امام راضی لکھتے ہیں کہ سنیچر کے معاملے میں زیادتی نہ کرنے کا حکم تھا. اس کا مطلب یہ تھا کہ اس دن تم شکار کی جال مت ڈالنا. واحدی کہتے ہیں کہ ادا کے معنی ہے زیادتی کرنا، ظلم کرنا، حد سے بڑھ جانا. سنیچر کے معاملے میں حد سے مت بڑھنا، یہ کہا گیا. اور دوسرا مطلب یہ تھا کہ سنیچر کے دن کچھ کام مت کرنا، کام سے روک دیا گیا تھا کہ سیٹرڈے کو کچھ نہیں کرنا، بس عبادت کرنا ہے. آپ کو معلوم ہے نہیں، ہمارا فرائیڈے ہے، ہمارا مسلمانوں کے لیے اسپیشل ڈے کون سا ہے؟ فرائیڈے کا ہے. یہودیوں کا سیٹرڈے اور کرسچنوں کا سنڈے. ان کو منع کیا گیا تھا کہ تم لوگ سنیچر کے دن کوئی کام مت کرنا، اپنے گھروں میں بیٹھے رہنا، ہم تمہیں روزی کھلائیں گے، رزق ہم دیں گے. دیکھو بھائی، ایک بات یاد رکھو، مقدر کی جو روزی ہے وہ تو مل کے رہتے، صرف ہاتھ پاؤں ہلانا پڑتا ہے. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ صرف نماز پڑھتے رہو، بیٹھے رہو بس مسجد میں، وہ روزی تو گھر پہنچتی رہے گی. نہیں، شریعت ہی نہ کہ شریعت نے یہ کہا کہ جو آدمی اپنے بیوی بچوں کے پیٹ پالنے کے لیے جو تکلیفیں کاٹتا ہے، اللہ رب العزت اس کی وجہ سے بعض ایسے گناہ معاف کر دیتے ہیں جو بعض اعمال سے نہیں ہوتے. اس لیے روزی روٹی تو کمانا ہے، محنت کرنا ہے. البتہ ہمیں اللہ کے بھی احکام کو پورا کرنا ہے. ہاں، صرف یہ نہیں کہتے کہ آپ مسجد میں بیٹھے رہو روزی ملتی رہے گی، نہیں، ہاتھ پیر ہلاؤ.
صحابہ کرام نے بھی کام کیا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے زرا بناتے تھے لوہے کی. اللہ نے ان کے ہاتھ میں لوہے کو موم کر دیا تھا اور اس کو بیچ کر اپنا پیٹ پالتے تھے. نبی تھے تب، حالانکہ بادشاہ بھی تھے وہ داؤد علیہ السلام. تو سنیچر کے دن ان کو کہا تھا، جیسے یہاں ایک گورنمنٹ ایسی آئی تھی، میں نے سنا تھا کہ سنڈے کو کچھ نہیں کرنے کا ہے، صرف لوٹو کرو. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا تھا سنیچر کے بارے میں. آگے فرماتے اللہ تعالیٰ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے مضبوط عہد لیا تھا، ان لوگوں سے مضبوط عہد لیے تھے. میثاقاً غلیظا، غلیظ کا جو لفظ لائے ہیں وہ اور معنی تاکید کا پیدا کرتا ہے. سخت، یعنی ان لوگوں سے جو عہد لیے تھے وہ مضبوط قسم کے تھے. پھر کیا ہوا کہ یہ ساری باتیں ان کے ساتھ ہوئی. ان کو تو کرنا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جیسا حکم دیا ہے ویسا کرتے رہتے، لیکن انہوں نے وہ نہیں کیا، الٹا کام کیا. الٹا یہ کیا، فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا. بس ان کے عہد کو توڑنے ہی کی وجہ سے اور ان کی اللہ کی آیتوں کو انکار کرنے کی وجہ سے اور ان کے نبیوں کو ناحق قتل کرنے کی وجہ سے اور ان کے یہ کہنے کی وجہ سے کہ ہمارے دل تو محفوظ ہیں، کیا کیا ہم نے ان کو سخت عذاب میں ڈال دیا. ہم نے ان پر لعنت برسائی، ہم ان کے اوپر ان سے ناراض ہو گئے، ہم ان کے اوپر غصے ہو گئے. ایک مطلب تو یہ ہے. دوسرا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے یہ سب کام کیے، اس وجہ سے ہم نے ان کو پاکیزہ چیزوں سے محروم کر دیا. پاکیزہ چیزوں، آگے چل کے یہ لفظ آ رہا ہے کہ یہودیوں نے ظلم کیا تو ہم نے ان کو اچھی اچھی چیزوں سے محروم کر دیا. پاکیزہ چیزیں جو حلال تھی اور اچھی کھانے میں مزیدار تھی، ان کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ نے ان پر وہ چیزیں حرام کر دی. خیر، یہ دو مطلب راضی نے بیان کیے، لیکن پہلا مطلب کہ ان کے یہ گورکھ دھندوں کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت برسائی اور ہم ان سے ناراض ہو گئے. اس معنی کو امام راضی نے کہا کہ یہ زیادہ بہتر ہے، اس وجہ سے کہ اتنے بڑے بڑے گناہ کرنے کی وجہ سے سزا بھی بڑی ہونی چاہیے تھی. سزا بھی بڑی ہونی چاہیے تھی. اگر کسی حلال چیز کو حرام کر دیا تو اتنی بڑی سزا نہیں نظر آتی. یہ راضی کا کہنا ہے کہ یہ معنی لینا زیادہ افضل ہے. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، ان کے اپنے عہد کو توڑنے کی وجہ سے، وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرنے کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ کی آیتیں، موسیٰ علیہ السلام جو تورات لائے تھے، موسیٰ علیہ السلام نے جو معجزات ان کو دکھائے تھے، یہ ساری چیزیں تھیں، ان کا انہوں نے انکار کیا تھا اور نبیوں کو ناحق قتل کیا. بھئی نبی کو جو قتل کرے، کتابوں میں لکھا ہے کہ سب سے نکما اور نالائق ہے وہ آدمی جو نبی کو قتل کرے، اور سب سے نکما اور نالائق ہے وہ آدمی جو نبی کو قتل کرے، جس کو نبی قتل کرے. دونوں طرف سے، اس لیے کہ نبی سراپا رحمت ہوتے ہیں، اس کے باوجود وہ کسی کو مار رہے ہیں، اس کا مطلب کہ وہ کتنا نکما ہوگا کہ نبی اس پہ تلوار اٹھا رہے. اور نبی تو رحمت ہوتی ہے، وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے، پھر ان کو کیسے مارا جائے؟ اب جو ان پہ ہاتھ اٹھا رہا ہے وہ زیادہ نکما ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ جو نبی کو قتل کرے یا نبی کو جو قتل، نبی جس کو قتل کرے یا نبی کو جو قتل، وہ سب سے زیادہ بدبخت ہے. ان لوگوں نے قتل کیا، حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کی سازش کی. نہیں، قتل نہیں کیا انہوں نے،
عیسیٰ آگے چل کے یہ بات آ رہی ہے. ہم مسلمانوں کو یہ بات جاننا بہت ضروری ہے. ہم لوگ یہ کراس دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کو اس طرح مارا تھا. ہم مسلمان ہیں. اسلام قرآن کہتا ہے کہ کسی نے مارا نہیں عیسیٰ علیہ، اللہ تعالیٰ ہم کو اٹھا لیا. آگے بات آ رہی ہے. تو ان کا نبیوں کو ناحق قتل کرنا، تو یہ جو ناحق کا لفظ ہے وہ اس لیے لائے کہ ایسے ہی نبی کو قتل کرنا تو بہت برا ہے، اور پھر ناحق قتل کرنا، پر نبی کو تو جو قتل کرے گا وہ ناحق ہی ہوگا. کیونکہ نبی کہاں بھئی ناحق کا مطلب یہ ہے کہ کوئی جائز شکل نہیں تھی کہ ان کو قتل کیا جائے، کوئی گناہ ایسا نہیں کیا تھا انہوں نے. وہ تو بیچارے اللہ تعالیٰ سے ملانے کا کام کرتے ہیں انبیاء علیہ السلام. تو پھر ان پر ہاتھ کیسے اٹھائے گا کوئی؟ پھر بھی اٹھایا. کہا کہ اتنے نکمے تھے یہودی لوگ، جس کو جوئس کہا جاتا ہے. وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور ان کے یہ کہنے کی وجہ سے کہ ہمارے دل محفوظ ہیں. ان کا یہ کہنا ہمارے دل تو محفوظ ہے. کیسے محفوظ ہے؟ یہ جو غلف کا لفظ ہے عربی ڈکشنری کے اعتبار سے امام قفال فرماتے ہیں کہ اس کے اندر دو شکلیں ہو سکتی ہیں. یہ غلف کا لفظ غلاف کی جمع ہے. غلاف کور کو کہتے ہیں. غلاف کہتے ہیں، آپ لوگوں نے قرآن کو دیکھا ہوگا کہ قرآن کا غلاف ہوتا ہے، کعبہ کا غلاف ہوتا ہے جو کور، اس کو غلاف کہتے ہیں. تو یہ لوگ کیا کہتے تھے کہ ہمارے دل وہ تو کور ہے، یعنی ایسے برتن، علم کے برتن ہیں، ہمارے اندر علم بھرا ہوا ہے. یا ہمارے دل ایسے برتن ہے اور اس کے اندر علم بھرا ہوا ہے، اس لیے ہمیں کسی اور علم کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے انہوں نے نبیوں کو جھٹلایا اور کہا کہ ہمارے دل تو محفوظ ہے، ہمیں ضرورت نہیں. اور بعضوں نے کہا کہ یہ گلف کا جو لفظ ہے وہ اغلف کی جمع ہے، اور اغلف کہتے ہیں اس چیز کو جس کو کور کیا گیا ہو، جس چیز کو غلاف کے ذریعے کور کیا گیا. اس کا مطلب یہ تھا کہ ہمارے دل تو اندر پردے کے اندر ہے، اس سے وہ سمجھیں گے نہیں. تم کیا کہتے ہو؟ ہمارے دل تو اندر پردے کے اندر چھپے ہوئے ہیں، اس سے وہ نہیں سمجھیں گے، ہمارے دل تمہاری باتوں کو نہیں سمجھ پائیں گے. یہ کہتے تھے نہ ماننے کے لیے. دیکھو ہمارے مذہب کے اندر بھی کوئی عہد کرو، اس عہد کو توڑنا بہت بڑا گناہ ہے. ان لوگوں کو سزا دی اللہ تعالیٰ نے عہد توڑنے کی وجہ سے. انہوں نے ایگریمنٹ کیا تھا اور ایگریمنٹ کر کے توڑ دیا. اس لیے علماء فرماتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ اے مہاجرین کی جماعت، 5 چیزیں ایسی ہے کہ جب تم اس میں مبتلا ہو جاؤ گے، اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ وہ تم اس کو پاؤ. یعنی وہ 5 چیزیں اتنی ڈینجر ہے کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی کہ اللہ بچائے تم لوگوں کو، اللہ اس سے محفوظ رکھے. نمبر 1، جس کسی قوم میں زناکاری عام ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ کھلم کھلا زنا ہوتا ہے، تو اس قوم کے اندر پلیگ کی بیماری پھیل جاتی ہے، اور ایسی بیماریاں پھیلتی ہے جو ان کے باپ دادا اور اگلے لوگوں میں کبھی نہیں آئی تھی. یہ پہلی بات. دوسری بات، 5 باتیں بتانی. دوسری بات، جو کوئی ناپ تول میں کمی کرتے، یعنی ڈنڈی مارتے ہیں تولنے کے اندر، ناپنے کے اندر ڈنڈی مارتے ہیں، وہ لوگ جھورا کے شکار ہو جاتے ہیں. جھورا ہم لوگ قحط سالی، دکار ہو جاتا ہے اس قوم کے اندر، اور ان کے خرچے بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں، اور ظالم بادشاہ ان کے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں. یہ دوسرا ہوا. تیسرا، جو قوم زکوٰۃ ادا نہیں کرتی ان لوگوں کو آسمان سے بارش سے محروم کر دیا جاتا ہے. اگر یہ جانور نہ ہو تو ان کو بارش ہی نہ ملے. یہ حدیث ہے پوری. یہ تیسری چیز ہوئی. زکوٰۃ جو نہیں دیں گے تو بارش اللہ تعالیٰ روک دے گا. چوتھا یہ ہے کہ جو کوئی قوم اللہ اور اس کے رسول کا عہد توڑتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر کوئی دوسرا دشمن مسلط کر دیتا ہے. پھر ان میں سے بعض کو پکڑتے ہیں.
یہ چوتھا، بعض ایک دوسرے کو پکڑتے ہیں. اور جو کوئی قوم ایسی ہے کہ ان کے ائمہ یعنی حاکم اور گورنر اللہ کی کتاب سے فیصلہ نہیں کرتے تو اور اللہ کی بتائی ہوئی باتوں سے وہ لوگ فیصلہ نہیں کرتے، اللہ سبحانہ و تعالی ان لوگوں کے اندر اس طرح کی مصیبت لاتے ہیں، پریشانیوں کے اندر وہ مبتلا ہو جاتے ہیں. جو آدمی اللہ تعالیٰ کی کتاب اللہ کے ذریعے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نازل ہوئی کتاب کو اختیار نہیں کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالی ان میں آپس میں جھگڑے کرا دیں گے، ان میں آپس میں جنگ شروع کرا دیں گے. ہاں یہ ہے، یہ روایت ہے. اس روایت کے اندر یہ آپ دیکھتے ہیں کہ عہد کو توڑنے کا کتنا بڑا جرم ہے اور کتنی بڑی سزا ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت کرے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ ہمارے دل پردے میں ہے اس لیے نہیں سمجھ سکتے، یا ہمارے دلوں میں علم کی بات نہیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے. وہ بات نہیں ہے. اللہ نے اس معاملے کو کھول کے کہہ دیا، بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر مہر لگا دی ہے، اسٹیمپ لگا دیا ہے ان کے کفر کی وجہ سے. ایک آدمی نالائکی کرتا ہے نہیں، کرتا رہتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسٹیمپ مار دیتا ہے کہ جاؤ، یہ اب اس کے دل میں کوئی بات اترے گی ہی نہیں. ایسے ہی ان لوگوں کے کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی. اب یہ مہر کیسی لگتی ہے بھائی؟ حقیقت میں اسٹیمپ لگتا ہے یا یہ کہ کوئی اور معنی ہے؟ اکثر مفسرین فرماتے کہ اسٹیمپ کوئی لگتا نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ کہ اب یہ گیا، کوئی چیز لے گا نہیں، قبول نہیں کرے گا. لیکن کچھ علماء فرماتے کہ نہیں، ان کو اسٹیمپ ہی لگ جاتا ہے، اور ان کے پاس حدیث ہے. علامہ آلوسی بغدادی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے. مسند بزار کے اندر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرش کے پائے کے ساتھ وہ مہر لٹکائی ہوئی ہے، وہ مہر لٹکائی ہوئی ہے. پھر جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو اختیار کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور اللہ کے مقابلے میں بہادر بنتا ہے، اللہ تعالیٰ اس مہر کو بھیجتے ہیں اور اس بندے کے دل کے اوپر لگا دیتے ہیں. اس کے بعد وہ بندہ کسی چیز کو سمجھ نہیں پاتا، آدمی کیا سوچے، میں نہیں جاتا ہوں، چلو مسجد، میں یہ کام نیکی کا نہیں کرتا ہوں. ارے تو کیا کرے گا؟ خدا نے توفیق سلب کر لی، خدا نے محروم کر دیا. کوئی آدمی یہ نہ کہے کہ میں مسجد نہیں جاتا، یہ کہے کہ مجھے خدا آنے نہیں دیتا. بس میرا کون سا گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے میں اس نعمت عظیمہ سے محروم ہوں. سمجھے؟ کوئی یہ نہ کہے بھائی کہ دیکھو میں یہ کام نہیں کروں گا. بھائی تم کیا نہیں کرو گے؟ ہمیشہ اللہ سے نیکی کی توفیق مانگا کرو، اللہ سے توفیق مانگو کہ یا اللہ یہ نیکی کا کام مجھ سے کرا لے. جب تک خدا تمہاری طرف توجہ نہیں کرے گا وہاں تک تم کام نہیں کر سکو گے. مسجد میں آنا نہ میرا کمال ہے نہ آپ کا کمال ہے، خدا جسے چاہے گا اسی کو لائے گا. یہ بات یاد رکھ لو، اللہ سے تعلق پیدا کر لو. دیکھو دنیا میں منسٹروں سے تعلق ہو جاتا ہے تو آدمی پھولے نہیں سماتا. کیا سوچتا ہے، ارے فلاں منسٹر سے اپنے تعلق ہے، کچھ ہو تو کام ہوتا بتانا. ارے منسٹروں کا منسٹر خدا ہے، اسی سے کنیکشن قائم کر دو، پھر کیا کام نہیں ہوتے. دیکھو سب ہوں گے. اس لیے کہتا ہوں میں کہ توفیق اللہ سلب کر لے تو پھر گیا آدمی، اس کو مہر لگ جاتی ہے کہ اب یہ نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ سے توفیق. تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بات بتلا دی کہ بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی ہے ان کے کفر کی وجہ سے. فلا یؤمنون الا قلیلا، وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے مگر تھوڑا.
اب دو چیزیں ہو گئی، تھوڑے لوگ ایمان لائیں گے یا تھوڑا ایمان لائیں، ایمان تھوڑا لائیں گے، دو چیزیں۔ اس لیے ایک بات یاد رکھو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکۃ المکرمہ میں دعوت کا کام شروع کیا، ایمان کی طرف لوگوں کو بلانا شروع کیا اور ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے، جتنے کفار اور مشرکین اسلام میں داخل ہوئے ہیں اتنے اہل کتاب داخل نہیں ہوئے۔ یہود و نصارہ میں سے اتنے اسلام میں داخل نہیں ہوئے جتنے کفار اور مشرکین داخل ہوئے، کیونکہ ان کو گھمنڈ تھا، ارے ہم تو نبیوں کی اولاد، ہمارے پاس تو فلانی کتاب ہے، اس سے ہمیں کیا ضرورت ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے فلا یؤمنون الا قلیلا، بہت تھوڑے لوگ، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ کچھ ساتھی جن کا نام آتا ہے یہودی، بہت کم لوگ اسلام میں داخل ہیں، کرسچن بہت کم لوگ داخل، البتہ مشرکین زیادہ، کفار زیادہ داخل ہوئے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جو آدمی جس کے پاس کچھ نہ ہو اور وہ تو سمجھتا ہے کہ میں تو کچھ ہی نہیں ہوں، تو اس کو کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے، لیکن کوئی کہتا ہے کہ ہمارے پاس تو ہے، جس کا مٹکا بھرا ہوا ہو نہیں اس میں کوئی چیز سماتی نہیں، اور مٹکا اگر خالی ہو تو اس میں کچھ بھی بھر سکتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اور ان کے کفر کی وجہ سے، دیکھو بار بار اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ یہودیوں نے کفر کیا، یہودیوں نے کفر کیا، تو کیسے کفر کیا؟ یہ بہت ٹیڑھی قوم تھی، اپنی ہی قوم کے موسیٰ علیہ السلام تھے جنہوں نے فرعون سے نکالا، فرعون کی ظلم سے بچایا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو بھی ستاتے تھے۔ ہاں، ہارون علیہ السلام کا انتقال ہوا تو کہتے ہیں کہ نہیں تو نے ہارون کو مار ڈالا، ہارون علیہ السلام نہیں بھائی میرا بھائی، نہیں، ایسی قوم تھی یہودی کو، ہاں بنی اسرائیل۔ تو بار بار کفر لفظ کیوں لاتے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے کئی نبیوں کو ستایا ہے، کئی نبیوں کا انکار کیا ہے، جیسے ہمارے سارے نبیوں کے سردار میرے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو انہوں نے ستایا، ان کے اوپر ایمان نہیں لائے۔ آپ سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام تھے، وہ تو بنی اسرائیل کے نبی تھے، یعنی بنی اسرائیل میں بھیجے گئے تھے، ان کو بھی نہیں مانا انہوں نے۔ ایسے ہی زکریا علیہ السلام کو، یحییٰ علیہ السلام کو اور عزیر علیہ السلام کو خدا مان لیا، اللہ کا بیٹا مان لیا، اتنی ٹیڑھی قوم تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے کفر کی وجہ سے اور ان لوگوں کے یہ کہنے، اور ان کے مریم علیہ السلام کے اوپر ایک بڑا بہتان لگانے کی وجہ سے ہم نے ان کے اوپر لعنت بھیجی ہے، ہم ان سے ناراض ہوئے ہیں۔ یہ جو بل طبع اللہ علیہا ہے، اس آیت کریمہ کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر مہر لگائی تھی، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ان کا جو دعویٰ تھا، اور کیا ہمارے دلوں کے اندر تو علم نہیں آئے گا اس لیے کہ علم بھرا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، اس پر مہر لگا دی ہے، اور اس مہر کی وجہ سے اب کوئی چیز اندر جائے گی نہیں، کوئی بیان اس کے اندر، دعوت کوئی اثر نہیں کرے گی۔ اور اگر یوں مراد لیتے ہیں کہ ان لوگوں نے جھٹلایا تھا یہ کہہ کر کہ ہمارے دل تو پردے میں ہے اس لیے نہیں جائے گا، تو اب بھائی یہ کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ نے مہر ایسی لگا دی ہے کہ اب وہاں کوئی چیز آنے جانے والی نہیں ہے۔ خیر، اب آخری بات اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے کفر کی وجہ سے اور مریم علیہ السلام کے اوپر بہتان لگانے کی وجہ سے ان کو رسوا کیا، ذلیل کیا، لعنت بھیجی۔ تو یہاں پر یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہودیوں نے حضرت مریم علیہ السلام جو پاک باز عورت تھی، جو جنت میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بنے گی، وہ پاک عورت تھی جن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، ان کو زنا کی طرف منسوب کیا۔ انہوں نے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، حضرت مریم علیہ السلام سے جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، ان نالائقوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ یہ تو زنا سے آیا۔ ارے بھائی، یہ زنا کا بلیم کرنے کی وجہ سے اللہ کی قدرت کا انکار، کیونکہ یہ یوں سوچتے ہیں کہ بغیر باپ کے پیدا نہیں ہو سکتے، پھر خدا قادر ہے،
اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے آدم علیہ السلام کو بنایا، بغیر بیوی کے حوا کو بنایا ہے، اور ماں باپ کے ساتھ مجھے اور آپ کو بنایا، بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنایا۔ یعنی اللہ اپنی قدرت کا اظہار کرتے ہیں۔ تو اللہ کی قدرت یہ تھی کہ مریم علیہ السلام کے گریبان میں پھونکا گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ تو یہ اللہ کی قدرت کا اظہار تھا کہ بچہ بغیر باپ کے بھی پیدا ہو سکتے، اس پر اللہ قادر ہے، لیکن یہ اللہ کی قدرت کا انکار کر رہے تھے، اس لیے وہ کافر تھے۔ قرآن نے کہا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ امپاسبل خدا کی ڈکشنری میں ہے ہی نہیں۔ ہاں یہ میرے اور آپ کے لیے امپاسبل کا لفظ آتا ہے، خدا کے لیے نہیں، وہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اب جب انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو زنا کا بچہ ہے، تو اس کا مطلب کہ خدا کی قدرت کا انکار کیا۔ اس کا مطلب یہ رہا، ان کا کہنا یہ تھا کہ ہر بچہ جو ہوتا ہے اس سے پہلے اس کا باپ ہوتا ہے اور باپ سے پہلے اس کا باپ ہوتا ہے۔ تو گویا کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ عالم جو ہے اور یہ زمانہ یہ سب قدیم ہے، یہ فلسفیانہ بات ہے۔ خیر، اولاً اللہ کی قدرت کا انکار کیا، اور دوسرے نمبر پر مریم علیہ السلام کو زنا پر کی طرف منسوخ کیا۔ دو باتیں ہو گئی، ایک ادھر مریم علیہ السلام کو زنا پر منسوخ، تو گناہ دیکھو کام ایک کیا ہے لیکن نتیجے دو ہیں۔ ادھر کہہ رہے کہ ادھر زنا کیا، ان کے اوپر الزام لگایا۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیوں بھائی ایسا کہہ رہے ہو کہ بچہ پیدا ہوا، اللہ تعالیٰ بغیر باپ کے بھی تو پیدا کر سکتا ہے، تو اللہ کی قدرت کا انکار کیا۔ یہ دو گناہ انہوں نے کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بہتان عظیمہ کہا۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکار کرنے کی وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ نے اس الزام کو بہتان عظیم اس وجہ سے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے وقت جو کرامتیں اور معجزے ظاہر ہوئے کہ بچہ چھوٹا اپنے گہوارے میں بات کر رہا ہے، اور یہ سب دلالت کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام عیبوں سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حزی الیک بجذع النخل، اے مریم اس کھجور کے درخت کو ہلا، وہاں سے کھجور جو گرے گی، تو ساقط علیک رطبا جنیا، تر تازہ کھجور تیرے اوپر گرے گی، تو اس کو کھا، فکلی وشربی، کھا اور پی اور تیرے آنکھوں کو ٹھنڈی کر۔ یہ سارا کلام قرآن مجید میں موجود ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بالکل بچپنے کے اندر اپنی ماں سے جدا ہو کے کلام کیا۔ یہ سارے دلائل تھے مریم علیہ السلام کی پاکی کے، ہر قسم کے شک اور شبہ سے مریم علیہ السلام پاک تھی، لیکن انہوں نے، یہودیوں نے تانا لگایا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بہتان عظیم قرار دیا۔ خیر، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر پھٹکار بھیجی ہے یہودیوں کے اوپر۔ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رسول اللہ، ان کے یہ کہنے کی بھی وجہ سے کہ ہم نے تو مسیح ابن مریم علیہ السلام جو کہ اللہ کے رسول ہیں ان کو ہم نے قتل کر دیا، یہ کہتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ ہم نے قتل کیا عیسیٰ کو، تو پھر رسول اللہ کیسے کہتے تھے؟ وہ تو رسول ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، پھر بھی انہوں نے رسول کیسے کہا؟ تو اس کا جواب امام رازی نے یہ دیا ہے کہ یہ مذاق کے طور پر کہتے تھے کہ اچھا تم رسول مانتے ہو، کہا اس کو تو ہم نے قتل کر دیا، یہ کہتے تھے۔ وہ رسول دل سے مانتے نہیں تھے، مذاق کے طور پر رسول اللہ کہتے تھے۔ اور بعضوں نے یہ کہا ہے کہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی قباحت کو بیان کرنی تھی کہ ایسے اللہ کے رسول کو انہوں نے قتل کیا، اور پھر اس پر فخر کے طور پر کہتے تھے کہ ہم نے قتل کیا ہے عیسیٰ بن مریم کو۔ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بہت ناپسند تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، نہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا ہے، نہ ان کو سولی پر چڑھایا ہے، یعنی نہ کراس پہ ان کو لٹکایا ہے، لیکن معاملہ ان کے سامنے مشتبہ ہو گیا۔ تو کیا مشتبہ ہوا؟ اس کے لیے انتظار کیجئے کہ پورا قصہ آئندہ بتائیں گے کہ آخر ہوا کیا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام تو انہوں نے قتل نہیں کیا، قرآن تو نہ کہتا ہے، تو پھر وہ آدمی کہاں گیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کہاں چلے گئے؟ اور جو قتل کرنے گیا تھا وہ کہاں گیا؟ انشاءاللہ اس کے اوپر مزید گفتگو آئندہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، قرآن مجید سے موت تک وابستہ رکھے۔ وآخر دعوانا